اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے میاں اسلم اقبال اور حامد خان اور عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور لطیف کھوسہ نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے یہ لوگ بھڑکیں مارتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کچھ نہیں کرتے۔ یہ نااہل ترین عمران خان نے اپنے گلے میں خود ڈالے ہوئے ہیں، ان کو سے بہتر ان سے جان چھڑائی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں سب سے بڑا جو شہر سمجھے جانے والا ہے وہ ہے لاہور، اور لاہور کی قیادت کن کے پاس ہے؟ سب سے بڑا جو لطیف کھوسہ ہے جس نے خواجہ سعد رفیق کو ہرایا تھا الیکشن، اور اس کے ساتھ سلمان اکرم راجہ ہے، حامد خان ہے، احمد اظہر ہے اور سمیع اقبال ہے، میاں اسلم اقبال ہے۔ لیکن یہ لوگ عمران خان کی پیٹھ میں ہمیشہ چھرا گھونپتے ہیں۔ یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں غاروں میں، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ لیکن جب عمران خان نے کہا ہے کہ آپ کے سامنے خواتین جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں وہ قید ہیں، اس کے ساتھ محمود رشید ہے، عمر سرفراز چیمہ قید ہیں، لیکن یہ لوگ وزارتوں کے مزے لوٹتے رہے اور وزارتوں کے مزے لے تھک گئے۔ جب مشکل وقت ہے تو یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ میاں اسلم اقبال کو چاہیے تھا کہ لاہور کی قیادت گرفتاری دے دیتے اور ضمانتیں لیتے اور سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر کرتے تاکہ ضمانتیں مل جاتی۔ دوسرے لوگ بھی جیسے عالیہ حمزہ، دیگر لوگوں نے، صنم جاوید، طیبہ راجہ، ختیجہ شاہ، دیگر لوگوں نے بھی ضمانتیں لے لی۔ لیکن یہاں پھر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی نااہلی کی وجہ سے یہ لوگ اس لیے نہیں ہتھیار اپنا گرفتاری دے رہے کیونکہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم چاہتے کہ یہ لوگ پھنسے رہیں اور ہم مزے کرتے رہیں۔ لطیف کھوسہ کا بیان بتاتا ہوں کہ اس بے فضول شخص، اس جیل شخص نے آپ لوگوں کو میں یاد دہانی کرانے کے لیے یہ بیان دلوا رہا ہوں کہ لطیف کھوسہ نے کہا تھا کہ عمران خان نومبر کے مہینے میں باہر آ جائیں گے، اب تو دسمبر شروع ہو گئے۔ اس بے شرم شخص کو پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ پانی تھوڑا سا اگر ملے تو اس شخص کو پانی میں ڈوب کے مرنا چاہیے تاکہ یہ پاکستانی قوم کے ساتھ جو جھوٹ بولتا ہے اسے شرم آنی چاہیے۔ اب بتاتے ہیں کہ فائنل کال تھی، اس کے پاس وکیل تھے، اس کے پاس کم سے کم 100 وکیل تو ہوں گے، اس کے 100 وکیل، اور اس نے جو ووٹ نہیں دیا تھا حامد خان گروپ کو، یہ چاہتا تو وکیلوں کے ساتھ 400-500 کارکنوں کے ساتھ اسلام آباد پہنچ جاتا، لیکن نہیں، اس نے نہ اسلام آباد ڈی چوک پر پہنچا، نہ اس نے کوئی وکیل کنیکشن کی، نہ اس نے کی۔ جب ڈی چوک پر معاملات ختم ہوا تو یہ نمودار ہوا۔ اس سے پہلے یہ شخص کہیں کوٹھی کدھر چھپا ہوا تھا لیکن یہ پتہ نہیں تھا۔ یہ شخص پاکستانی قوم اس شخص کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن نہیں۔ جب ڈی چوک کا معاملہ ختم ہوا تو یہ شخص نمودار ہوا اور ٹی وی پر چیمش کرنے شروع ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ لوگ عمران خان کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان کی جسمانی ریمانڈ کو چیلنج نہیں کیا جاتا، لیکن آج عمران خان کا کیا جسمانی ریمانڈ آج ہر صورت عدالت میں پیش کیا جائے گا کیونکہ عمران خان کا جسمانی ریمانڈ آج مکمل ہونے والا ہے۔ دیکھیے لطیف کھوسہ کی بات پر نہ مجھے پہلے یقین تھا، نہ آج یقین ہے، نہ آگے یقین ہے۔ اس شخص نے کہا تھا عمران خان کو میں 2 دنوں میں نکالوں گا، لیکن یہ شخص صرف بھڑکیں مارتا ہے، بھڑکوں کے علاوہ کچھ نہیں کرتا اور یہ شخص نہ کچھ کر سکا۔ اب آتے ہیں کہ حامد خان کی میں نے تصویر اس لیے نہیں لگائی۔ حامد خان کے پاس وکیلوں کی بہت بڑی وہ ہے، لیکن اس شخص نے نہ ڈی چوک پر جو ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھائی، نہ ڈی چوک میں احتجاج میں شرکت کی۔ اس نے شرکت کیوں نہیں کی؟ اس سے جواب طلب کیا جانا چاہیے۔ علی ظفر کہاں مر گیا تھا، بیرسٹر گور علی کہاں مر گیا تھا، ان پر بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ یہ لوگ صرف عمران خان کے نام پر کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور عیش و عشرت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ عوام کے انہوں نے مفاد کا کوئی کام کیا، نہ انہوں نے کچھ کیا ہے۔ یہ صرف عمران خان کے ساتھ دھوکہ اور عمران خان کے سوا دھوکہ کرتی ہیں۔ حامد خان کے پاس بہت بڑی وکیل جو ہے کیا وہ اس کے پاس جو ہے، لیکن یہ اس کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ شخص عمران خان اور عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر قومی اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھے ہیں، لیکن میں ہر اس ایم این اے اور ہر اس ایم پی اے کا بیان پڑھ کے سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ قوم کو آگاہ کروں گا، تاریخ میں یاد رہے کہ یہ لوگ کہاں سمت میں کھڑے تھے اور عمران خان کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے۔
دیکھیے ہم نے پہلے بھی ویلاگ بنائے تھے ان لوگوں پر، اور سیریز علی محمد خان پر بھی ہم شدید رد عمل دیتے ہیں۔ وہ عمران خان کو غلط اور اس کے فوری طور پر علی محمد خان کو پارٹی سے نکالنا چاہیے۔ ایسے شخص گندے انڈے کو پارٹی میں کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا یہ شخص عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ نہ اس شخص نے عمران خان کے لیے احتجاج کیا، نہ اس شخص نے عمران خان کی زندگی خطرات سے پریس کانفرنس کی، نہ اس شخص نے اپنے حلقے میں عوام نکالی، نہ اس شخص نے کچھ کیا۔ یہ شخص سوائے عمران کے ووٹ لینے پر، سوائے قومی اسمبلی میں بھڑکے مارے اور مزے لوٹنے کے سوائے اس نے کچھ شک نہیں کیا۔ وزارت کے مزے لوٹتا رہا، لیکن جب مشکل وقت آیا عمران خان پر جیل میں رہ کر پھر ضمانت ہو گئی، اس کے بعد آج تک اس نے نہ عمران خان کے لیے آواز اٹھائی، نہ اس شخص نے عمران خان کی اہلیہ جو بے گناہ کہتی اس پر آواز اٹھائی، اور جو عمران خان جو گرفتار تھا نیب نے اعتراف کر لیا اس پر نہ اس شخص نے پریس کانفرنس کی، نہ اس شخص نے کچھ کیا۔ MS نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو آگاہی ملی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔